بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں ان میں بھی ایک جدت ہوتی ہے. پاکستان میں پہلے جو الیکشن ہوتے تھے وہ جھرلو الیکشن ہوتے تھے، اور اس دفعہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پھرلو الیکشن ہوں گے. پھرلو الیکشن اس لیے ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک پارٹی کے ساتھ اور اس کے سیاستدانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے کہ کہیں سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ چودھری پرویز لائی کی اہلیہ سے کاغذات چھین لیے گئے. چودھری شجاع حسین کی جو ہمشیرہ بھی ہیں، پھر انہوں نے بد دعائیں بھی اپنے بھائی کو جی بھر کے دیں کہ جس طریقے سے جپٹا مار کے ان کے کاغذات چھینے گئے. پھر بلال ورک صاحب کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی کہ ان سے صرف نہ کاغذات چھینے گئے بلکہ ان کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کی آنکھ بھی زخمی ہوئی. پھر اس کے علاوہ امتیاز شیخ صاحب کی اہلیہ کا بیان آیا، پھر وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے ساتھ جو نازیبا سلوک کیا متعلقہ پولیس نے. لیکن ناظرین، ایک میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، اس وقت تو صورتحال یہ چل رہی ہے کہ عام تاثر یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ کروا رہی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں، اور میاں نواز شریف کی خواہشات کے مطابق ہو رہا ہے. اور جو ہی یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوگا اور میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف اینڈ کمپنی، یہ سارے کے سارے کہیں گے کہ اللہ دی قسم سانتے پتہ ہی نہیں سی، اسی تے کیا ہی نہیں سی. کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی رسید نہیں ہوگی، اس کی فوٹیج بھی نہیں ہوگی کہ جس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کریں یہ کریں. لیکن اب تک جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تردید بھی تو نہیں کی. جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی تو اس وقت جناب میاں نواز شریف صاحب کا موقف تھا کہ پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے تو میرا خون کھولتا ہے. لیکن بعد میں آپ نے قومی اسمبلی میں دیکھا کہ خواجہ آصف نے بھی کہا، پھر میاں نواز شریف نے بھی کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ بہت بڑا لیڈر تھا اور اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اسی میاں نواز شریف نے میثاق جمہوریت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی کیا، جس کا نام سنتے ہی میاں نواز شریف صاحب کا خون کھولتا تھا. اور اس وقت جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے لیڈروں کے ساتھ کہ ایک مقدمے میں ان کی رہائی ہوتی ہے، دوسرے میں گرفتاری ہو جاتی ہے. پہلے تو یہ سلسلہ تھا کہ رہائی ہوتی تھی ساتھ ہی گرفتاری ہو جاتی تھی، لیکن اب تو ہتک امیز توہین امیز سلوک جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ ہوا، پھر گزشتہ روز جو کچھ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوا، آپ اس کے پیچھے اگر کوئی دماغ دیکھیں تو کوئی اچھا دماغ نہیں ہے اس کے پیچھے. سکرپٹ رائٹر بے شک میاں نواز شریف ہے یا شہباز شریف ہے یا کوئی بھی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بندہ ہے، وہ کوئی سکرپٹ رائٹر اچھا نہیں ہے، چونکہ اس سے نفرتیں پھیل رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو سکرپٹ رائٹر تھا اس نے اگر پنجاب پولیس کو یہ کہا تھا کہ جو ہی شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے باہر نکلیں گے تو ان کو گرفتار کر لینا ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، آپ فوٹیج بھی دیکھ لیں، آپ نے دیکھی بھی ہوگی لیکن پھر بھی دوبارہ دیکھ لیں کہ جو ہی جیل سے نکلے وہ ڈیوٹی میں کھڑے ہو گئے جہاں تک ان کی ضمانت تھی، چونکہ باہر پولیس کا ایک بہت بڑا دستہ جو ہے ان کی گرفتاری کے لیے کھڑا ہوا تھا. کافی دیر وہ وہاں پہ کھڑے رہے، تکرار کرتے رہے، پھر انہوں نے ویٹ کیا، میڈیا کے نمائندوں کو ان کی بیٹی نے بلایا، میڈیا کے نمائندے وہاں پہ آئے، پھر انہوں نے تقریباً 3.5 منٹ تک گفتگو بھی کی، اور یہ سب کچھ کیمرے ریکارڈ کر رہے تھے. پھر ہماری جو پولیس ہے، زبردست پولیس ہے، ہمارے جو جوان ہیں، جو افسران ہیں، انہوں نے پھر کس طریقے سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح کبڈی میں ہوتا ہے کہ جو وارہ ڈالنے جاتا ہے، یعنی جو ہاتھ لگانے کے لیے جو پلیئر جاتا ہے، پھر اس کو جو جافی ہوتے ہیں وہ اس طرح جافی جو ہے وہ کبڈر کو پکڑتے ہیں، جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کو پکڑا گیا. شاہ محمود قریشی صاحب کے سفید بال دیکھیں، پھر وہ گدی نشین بھی ہیں، مخدوم بھی ہیں، پھر 2 دفعہ وہ وزیر خارجہ، پیپلز پارٹی کے بھی وزیر خارجہ رہے، پی ٹی آئی کے بھی وزیر خارجہ رہے. لیکن آپ سکرپٹ رائٹر کی نااہلی دیکھیں کہ اس نے یہ سارا منظر جو ہے وہ کیمروں میں محفوظ ہونے دیا. پھر وہ سارا دن کل جو ہے سوشل میڈیا پہ چلتے رہے. چلیں نیشنل میڈیا پہ تو آپ نے روک لیا، لیکن سوشل میڈیا تو فوری طور پہ وائرل ہو جاتا ہے اور پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. کیا اس سے پاکستان کی نیک نامی ہو رہی ہے؟ قطن نیک نامی نہیں ہو رہی. پھر شاہ محمود قریشی جب ان کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے وہاں پہ بتایا کہ جناب میرے ساتھ تشدد کیا گیا. جو چیمہ کوئی ایس ایچ او ہے، انہوں نے ان کے اوپر لاتوں اور مکوں کی بارش کی، پھر ان کو ساری رات ٹھٹھرتی رات میں رکھا گیا، لائٹیں بند کر دی گئی، موم بتی جلا دی گئی، اور موم بتی بھی کبھی بند کر دی جاتی کبھی کھول دی جاتی. بہرحال سیاستدانوں کے ساتھ یہ سارے مظالم ہوتے ہیں، اور اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جی ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. بھئی ماضی میں اگر پھانسیاں ہوئی ہیں تو پھر پھانسیاں بھی اب دیں گے، پھر عدالتی قتل پھر سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں، پھر اب وہ صدارتی ریفرنس کا فائدہ کیا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو تو واپس نہیں آئے گا، عوام کے نمائندے تو واپس نہیں آئیں گے. پھر ماضی میں اگر لیاقت باغ میں لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو شہید کر دیا گیا، کیا آئندہ کوئی لیڈر شہید ہوگا تو اس کے اوپر ہم فاتح خوانی کرنے کی بجائے اس کے لواحقین سے جا کے یہ کہیں گے جی ماضی میں بھی تو ایسا ہوتا رہا ہے؟
کہ 2 لیڈر جناب سرے بازار مار دیے گئے لہذا آپ کا لیڈر مار دیا گیا تو کیا ہوا؟ تو اگر ماضی میں غلط ہوا ہے تو اب کیوں نہیں وہ صحیح ہو سکتا؟ اس کو اب صحیح ہونا چاہیے۔ صدر پاکستان نے بھی یہی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ بھی اس میں کافی کچھ ریمارکس دے چکی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پہلے تو عدالتیں اس معاملے میں اتر ہی نہیں رہی، پھر آہستہ آہستہ اتری ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یار پریس کانفرنس کرو، ساڈی بھی جان چھڑاؤ، تسی بھی کسی پاس سے لگو۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے لوگوں کی ضمانتیں ہونا شروع ہو گئیں، پھر لاہور ہائی کورٹ سے ضمانتیں ہونا شروع ہوئیں، پھر پشاور ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے، یعنی ہر طرف سے جب ضمانتیں ہونا شروع ہو گئیں پھر اس کا ایک نیا حل نکال لیا گیا کہ یہ ایم پی او 3 کے تحت بندے کو گرفتار کر لیا جائے۔ اور اب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو 9 مئی کے واقعہ میں گرفتار کیا گیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے عدالت کے روبرو قسم اٹھائی ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں حلف دیتا ہوں کہ میں لاہور تو کیا میں پنجاب میں ہی نہیں تھا۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب ایک معتبر سیاستدان بھی ہیں، ویسے سفید بالوں کا تو اللہ بھی حیا کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ حیا جو ہے وہ میرا خیال ہے تقریباً ناپید ہی ہو چکی ہے۔ جس طرح بارشیں نہیں ہو رہی، اللہ کی رحمت نہیں برس رہی، اسی طرح ہمارے ہاں حیا بھی بالکل تقریباً ختم ہی ہو چکی ہے۔ حیا کا اتنا گھاٹا ہو چکا ہے کہ ہم نہ کوئی سینئر سیاستدان دیکھ رہے ہیں، نہ کسی کی ماں دیکھ رہے ہیں، نہ کسی کی بہن دیکھ رہے ہیں، اور نفرتوں کو پھیلائے جا رہے ہیں۔ اس سکرپٹ رائٹر کو بعد میں بہت افسوس ہوگا، یہ جس نے بھی لکھا ہے وہ سیاستدان ہے یا کوئی اور ہے یا جو بھی ہے، جس نے بھی یہ لکھا ہے کہ سیاستدانوں کی ماں بہنوں کو ذلیل کیا جائے، لوگوں کی ماں بہنوں کے ذریعے لوگوں کو بلیک میل کر کے پارٹی سے ان کو بغاوت کرنے پہ مجبور کیا جائے، اور اس کا سارا ملبہ جو ہے 100% سارے کا سارا ملبہ جو ہے مسلم لیگ نون پہ گر رہا ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی انگلی سے باندھ رکھا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو ننگا کر دیا، پورا نظام ننگا کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ ننگا کر دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک سیاستدان کی انگلی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاستدان آپ کو پتہ ہے کہ صبح اور بیان دیتے ہیں، دوپہر کو اور بیان دیتے ہیں، شام کو ان کا بیان اور ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف جس کا خون پیپلز پارٹی کا نام آتے ہی کھولتا تھا، یہی میاں نواز شریف جب یہ بادل چھٹ جائیں گے جو اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، یہی میاں نواز شریف، یہی شہباز شریف، یہی سارا ٹولہ، یہی چودھری احسن اقبال جیسے پروفیسر جو ہیں وہ ٹی وی چینل، سینٹ میں، قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ کون کر رہا ہے۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ ایکشن تو وہ لے لیتے ہیں، ایکشن تو وہ کر لیتے ہیں کیونکہ ڈنڈا تو انہی کے پاس ہے، لیکن پرابلم یہاں پہ پیدا ہوتی ہے کہ جب پبلک کو فیس کرنا ہوتا ہے، جب پبلک کے سامنے صفائی دینا ہوتا ہے، یہ کس کے پیچھے تھا کون، پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی بندہ بولنے کے لیے نہیں ہوتا کہ جو بتائے کہ جناب اس کے پیچھے اصل کاریگر کون تھا۔ لہٰذا جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ پاکستان ہے اور ہم سب کا پاکستان ہے، اور فوج کو کوئی بھی نہیں کمزور کرنا چاہتا۔ عمران خان جیل میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم فوج کو کمزور نہیں کرنا چاہتے، ان کے جو لیڈر ہیں وہ باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جی ہماری فوج کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے سیاست کرنی ہے۔ یہ ساری نفرتیں جو سمیٹ رہے ہیں یہ ان کے گھاٹے کا سودا ہے۔ 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اگر وہ الیکشن ہوا تو میرا نہیں خیال کہ یہ ساری کل جو کچھ بھی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوا ہے، کوئی 15-20 ہزار ووٹ تو میرا خیال ہے اس واقعے کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کے حق میں چلے جائیں گے، بلکہ نہ صرف شاہ محمود قریشی کے حق میں جائیں گے، اوورال جہاں جہاں پی ٹی آئی کا امیدوار ہوگا ان کو یہ اس کا فائدہ پہنچے گا کہ دیکھو ہمارے لیڈروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جو جس طریقے سے عمران خان کے ساتھ جو سلوک جیل میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے عمران خان کو رکھا گیا اور اس کے باوجود عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، یہ سارے کا سارا فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مجموعی طور پہ جا رہا ہے۔ اور گھاٹے میں کون ہے؟ مسلم لیگ نون اور اس کے سکرپٹ رائٹر، یہ سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں۔ تو ناظرین ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے، پاکستان کی فلاح و بہبود کا سوچنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے دعوے کر رہا ہے کہ وہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، اور ہم روزانہ نیا چاند چڑھا دیتے ہیں، ہر روز نیا چاند چڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں جو ہی سوشل میڈیا اٹھ کے کھولیں ایک نیا چاند جو ہے ہمارے جناب علی منتظر ہوتا ہے کہ آج یہ ہو گیا، اور نئی ویڈیو جو ہے ہمارے منہ پہ تماچے مار رہی ہوتی ہے، اور پوری دنیا ہم پہ ہنس بھی رہی ہے، جگ ہنسائی بھی ہو رہی ہے۔ اس وقت تو ہمیں ایٹمی قوت ہونے کے ناطے ہمیں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کیا کھڑے ہوں گے؟ ہم تو اپنے ملک میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں لوگ انصاف مانگتے پھر رہے ہیں، ماں بہنیں جو ہیں وہ چیخ رہی ہیں، پکار رہی ہیں، اور یہ نہیں کہ غریب کی مائیں بہنیں، بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی۔ اب چودھری پرویز لائی جو ہیں وہ 2-3 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں،
اور ان کے کی جو اہلیہ ہیں ان کے سگے بھائی اسٹیبلشمنٹ کے جناب علی آنکھ کا تارا ہیں چودھری شجاعت حسین، اس کے باوجود ان کو دیکھیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔